بارات گھر پہنچ چکی تھی۔ اچانک باہر عجیب سا شور مچ گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی رسم ہو رہی ہوگی، لیکن چند ہی لمحوں بعد میری چھوٹی بہن گھبرائی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، باجی، دولہا نہیں مل رہا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایسا مذاق مت کرو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے تک آئی تو دیکھا کہ پورے گھر میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ابو، چچا، ماموں اور خاندان کے دوسرے بڑے کمرے میں بند ہو کر آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دولہا غائب ہو گیا ہے تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ ایک لڑکی کی خواہش سے زیادہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرا نام عائشہ ہے اور آج میں اپنی زندگی کا وہ راز آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں جسے برسوں تک میں اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی رہی۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ سچ بیان کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 5 سال پہلے کا ہے، جب میری عمر صرف 22 سال تھی۔ اس دن میرے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر طرف روشنی، مہمانوں کی آوازیں، عورتوں کی ہنسی، بچوں کی شرارتیں اور ڈھولک کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں سرخ عروسی لباس میں اپنے کمرے میں بیٹھی مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میری شادی میرے چچا زاد حارث سے طے ہوئی تھی۔ منگنی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ میں نے کبھی اس سے محبت کے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے تھے، مگر دل میں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور میری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ مگر شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ چند منٹ بعد مجھے کمرے میں بلایا گیا۔ میں اندر گئی تو سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میرے ابو نے نظریں جھکا کر کہا، بیٹا، حالات بدل گئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میرے جواب دینے سے پہلے میرے چچا کے بڑے بیٹے وجیہہ نے آگے بڑھ کر کہا، اب نکاح مجھ سے ہوگا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے بے اختیار کہا، لیکن میری شادی تو حارث سے تھی۔ کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میری امی روتی رہیں، مگر کسی نے ان کی بھی نہ سنی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہوں جس کے بارے میں دوسرے لوگ فیصلے کر رہے ہوں۔ میں بہت روئی، بہت منتیں کیں، مگر میری ایک نہ چلی۔ اسی رات میرا نکاح وجیہہ سے پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے بعد مجھے دلہن بنا کر ایک خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باہر کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ آج میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے، مگر صرف میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ میرے آنسوؤں سے دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر حارث کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے گیا تو مجھے ایک بار ضرور بتاتا۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جو کسی کی عزت خاک میں ملا کر بھاگ جاتا۔ اتنے میں مسلسل دروازہ کھلا۔ وجیہہ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی، نہ ہمدردی اور نہ ہی افسوس۔ وہ بالکل ایسے چل رہا تھا جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ باہر موجود اس کی کزن ہنستے ہوئے بولی، بھائی، اب تو ہمیں بھابھی سے ملنے بھی نہیں دو گے؟ وجیہہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، بس بہت شور ہو گیا، اب سب باہر جاؤ، میں اپنی دلہن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب لڑکیاں ہنستی ہوئی باہر چلی گئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے تک وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم خاموش رہو تو زیادہ اچھی لگتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے صرف ایک سوال پوچھوں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، حارث کہاں ہے؟ میرا سوال سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، آج کے بعد اس کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، لیکن وہ ہے کہاں؟ وہ غصے سے میری طرف بڑھا، تم اب میری بیوی ہو، صرف میری۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے آپ سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میرے اتنا کہتے ہی اس نے زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ میرے کانوں میں سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی۔
میں ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوسرا تھپڑ پہلے سے بھی زیادہ زور سے میرے چہرے پر پڑا۔ میں بیڈ سے نیچے گر گئی۔ میرے ہونٹ سے خون نکلنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے درد سے زیادہ حیرت تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے چند گھنٹے پہلے میرے شوہر کا درجہ دیا گیا تھا۔ وہ میرے اوپر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اگر اس گھر میں سکون سے رہنا ہے تو میری بات ماننا سیکھ لو، یا وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اس رات مجھے احساس ہو گیا کہ میری شادی نہیں ہوئی بلکہ میری زندگی ایک قید خانے میں بدل گئی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے چہرے پر پڑے نشان چھپانے کے لیے دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ امی نے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گئیں کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئیں اور آہستہ سے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر پھر ابو کا جھکا ہوا سر یاد آ گیا۔ میں نے جھوٹ بول دیا، جی امی میں ٹھیک ہوں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر شاید وہ میرے جھوٹ کو سمجھ گئی تھیں۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن میری زندگی کا ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ کا غصہ، اس کی سخت باتیں، اس کا رویہ مجھے اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ وہ اکثر مجھے ایک ہی بات کہتا تھا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب تم میری بیوی ہو۔ لیکن میں کیسے بھول جاتی؟ میرے ذہن میں ہر وقت ایک ہی سوال گونجتا رہتا تھا، آخر حارث گیا کہاں؟ ایک دن دوپہر کے وقت وجہ کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی الماری کے اوپر رکھا ہوا ایک پرانا بیگ نیچے گر گیا۔ بیگ کھل گیا اور اس میں سے چند کاغذات اور ایک موبائل فون فرش پر بکھر گئے۔ میں نے موبائل اٹھایا، فون بند تھا، مگر جب میں نے اسے چارج پر لگایا کچھ دیر بعد آن ہو گیا۔ اسکرین پر وال پیپر دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ حارث کی تصویر تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ فون وجہ کے پاس کیسے آیا؟ میں نے ہمت کر کے فون کھولا۔ زیادہ تر ڈیٹا ڈیلیٹ کیا جا چکا تھا، مگر ایک آڈیو ریکارڈنگ ابھی موجود تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چلایا۔ پہلے چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر وہ 2 آوازیں سنائی دیں۔ پہلی آواز حارث کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، وجہ بھائی مجھے چھوڑ دیں، میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد وجہ کی آواز آئی، اگر تم شادی تک پہنچ گئے تو میری ساری منصوبہ بندی ختم ہو جائے گی۔ پھر کسی چیز کے زور سے ٹکرانے کی آواز آئی اور ریکارڈنگ ختم ہو گئی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا مطلب تھا حارث خود نہیں بھاگا تھا، اس کے ساتھ کچھ کیا گیا تھا۔ وجہ اس وقت اس سب سے واقف تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وجہ معمول سے پہلے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل دوبارہ بیگ میں رکھ دیا، مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ وجہ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر رک گیا۔ اس نے تیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وجہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اب صرف میری زندگی نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے راز کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ وجہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے وہ آڈیو سن لی ہے تو شاید وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اور غصے سے بولا، سچ سچ بتاؤ، تم نے اس فون کو ہاتھ لگایا تھا؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، میں صرف صفائی کر رہی تھی، بیگ نیچے گر گیا تھا۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے میرے چہرے سے سچ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے اچانک بیگ کھولا، فون نکالا اور اسے چیک کرنے لگا۔ میرا دل سینے سے نکلنے کو تھا۔ خوش قسمتی سے آڈیو دوبارہ نہیں چلی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سخت لہجے میں بولا، آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بظاہر خاموش تھی، لیکن اندر ہی اندر فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں سچ جانے بغیر نہیں رہوں گی۔ اگلے دن مجھے کسی کام سے شہر گیا تو میں نے پہلی بار اس کے
منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر قدم رکھا۔ میں سیدھی اس سرکاری اسپتال پہنچی جہاں مجھے معلوم ہوا تھا کہ شادی والی رات ایک نامعلوم زخمی نوجوان لایا گیا تھا۔ میں نے کافی منت سماجت کے بعد ایک پرانے وارڈ بوائے سے بات کی۔ اس نے رجسٹر نکالا، چند صفحات پلٹے اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں ایسا ایک لڑکا آیا تھا، سر پر گہری چوٹ تھی، شناختی کارڈ پر نام حارث لکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، پھر وہ کہاں گیا؟ وارڈ بوائے نے آہستہ سے جواب دیا، جب اسے ہوش آیا تو اس کی یادداشت بہت کمزور تھی۔ کچھ دن بعد ایک شخص آیا، وہ خود کو اس کا رشتہ دار بتا کر اسے دوسرے شہر کے اسپتال منتقل کرنے لے گیا۔ کون تھا وہ شخص؟ اس نے سر ہلایا۔ چہرہ تو یاد نہیں، لیکن اس کے دائیں ہاتھ پر پرانا زخم کا نشان تھا۔ یہ سن کر میرے ذہن میں فوراً وجیح کا ہاتھ آ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر بھی بچپن کا ایک گہرا نشان تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اب میرے شک یقین میں بدل چکے تھے۔ وجیح نے صرف میری شادی نہیں چھینی تھی، اس نے حارث کو بھی میری زندگی سے دور کر دیا تھا۔ لیکن میرے پاس اب بھی کوئی ثبوت نہیں تھا جو عدالت یا خاندان کے سامنے اس کا جرم ثابت کر سکے۔ میں اسپتال سے باہر نکلی، پہلی بار دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اگر حارث زندہ ہے ایک بار اسے میرے سامنے ضرور لے آنا، کیونکہ اب صرف وہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ میری دعا شاید اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ماہ بعد ایک ایسی خبر ملی جس نے پورے خاندان میں ہلچل مچا دی۔ صبح کا وقت تھا، میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ حارث آ گیا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں دوڑتی ہوئی صحن میں پہنچی۔ وہاں ایک دبلا پتلا نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ وہ واقعی حارث تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اب میں کسی اور کی بیوی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر زبان خاموش تھی۔ حارث سیدھا اپنے والد کے پاس گیا اور بولا، ابو میں بھاگا نہیں تھا، مجھے راستے میں روکا گیا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس رات کی پوری حقیقت بتانا شروع کی۔ میں شادی کے لیے نکل چکا تھا۔ راستے میں وجیح بھائی نے فون کیا اور کہا کہ گاڑی میں معمولی خرابی آ گئی، آپ مجھے راستے سے لے لیں۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا 2 نامعلوم آدمی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، میرے سر پر لوہے کی راڈ ماری گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وجیح جو اب تک خاموش کھڑا تھا پہلی بار گھبرا گیا۔ اس نے فوراً کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ حارث نے جیب سے ایک چھوٹا سا پین ڈرائیو نکالا۔ اس نے کہا، ہوش آنے کے بعد مجھے کچھ باتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے اس علاقے کی ایک دکان پر جا کر معلوم کیا، وہاں موجود سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ محفوظ تھی۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وجیح بھائی میری گاڑی کے پاس کھڑے تھے اور انہی کے اشارے پر 2 آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ یہ سنتے ہی وجیح کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پورا خاندان سناٹے میں کھڑا تھا۔ میرے سسر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وجیح کیا یہ سچ ہے؟ وجیح نے پہلے انکار کیا، لیکن جب ویڈیو سب کے سامنے چلائی گئی تو اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حملے سے چند لمحے پہلے وہ خود حارث سے بات کر رہا تھا۔ میرے ابو کرسی پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور میں صرف آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، یہ اس سچ کے سامنے آنے کے آنسو تھے جس کے لیے میں مہینوں تڑپ رہی تھی۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا، اگر وجیح نے یہ صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیا تھا تو اب میری زندگی کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب اگلے چند دنوں میں ملنے والا تھا، اور وہ فیصلہ میری پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ حارث کی بات سننے کے بعد پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وجیح کی طرف بھی دیکھ سکے۔ میرے سسر نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، وجیح آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کافی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ اس کی وہ ہنسی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ بولا، ہاں میں نے سب کچھ کیا تھا کیونکہ میں بچپن سے عائشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سب نے حارث کو چن لیا۔ میں اپنی ہار برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے الفاظ سن کر میری روح کانپ گئی۔
میں اپنی ضد اور انا کی خاطر اس نے صرف ایک بے گناہ انسان کو جان خطرے میں ڈالی بلکہ میری پوری زندگی بھی تباہ کر دی۔ اسی دن حارث نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ سی سی ٹی وی ویڈیو، ہسپتال کا ریکارڈ اور آڈیو ریکارڈنگ، سب ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آ گئے۔ چند دن بعد پولیس وجیح کو گرفتار کر کے لے گئی۔ وہ جاتے ہوئے بھی مجھے گھور رہا تھا، مگر اس دن پہلی بار مجھے اسے ڈر نہیں لگا کیونکہ سچ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس مقدمے کو کئی ماہ لگے لیکن آخرکار عدالت نے وجیح کو مجرم قرار دے دیا۔ اسے حملے کی سازش، دھوکہ دہی اور دیگر جرائم کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد میری باری تھی۔ میں نے خلا کے لیے درخواست دی۔ میرے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن میں اس رشتے میں ایک دن بھی مزید نہیں رہ سکتی تھی جو جھوٹ، ظلم اور ظلم کی بنیاد پر قائم کیا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد مجھے خلا مل گئی۔ میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ بہت سے لوگوں نے کہا اب دوبارہ شادی کر لو۔ کچھ نے حارث کا نام بھی لیا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا پہلے مجھے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، ایک اسکول میں ملازمت شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سنبھال لیا۔ اور آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے، کیا مجھے حارث سے شادی کر لینی چاہیے؟ میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔